اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ساری خبریں ہیں اس میں معمول، ان پہ مختصر سا تبصرہ کریں گے۔ ان میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ عمران خان ہمیں دے دو، اور پنجاب حکومت کی بکری بیٹھ گئی۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں، یہ کیا بات ہے؟ آٹے کے تھیلے والا جن بابا، یہ کیا کہانی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اپنی طرف سے جو انہوں نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ میں کیس جو چل رہا تھا، تو باقی ججی صاحبان کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے جو کمنٹس کیے، جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور جو گفتگو کی، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے خلاف سائفر مقدمہ اور سازش کے جتنے بھی مقدمے سارے کے سارے اڑتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 ملزمان کی ضمانتیں لے لی ہیں، جو 9 مئی سے جڑے مقدمات ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی پر ایک بڑا حملہ ہوا اور اس میں حملہ آور دہشت گرد مارے گئے، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ سائفر اپیل سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ، کیا کہانی اور کیا کچھ کہا گیا اور جس کی وجہ سے سائفر کیس اڑتا ہوا نظر آیا۔ ناظرین، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور آرٹیکل 10A، اس کی خلاف ورزی کیسے کی گئی اور اصول اور ضوابط اور جو عدالتی نظائر ہیں کیسے ان کو دفن کیا گیا، اور جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی پٹواری صاحب کی ضمانت عجلت میں ہوئی، کس طرح سے انصاف دروازے تک، دہلیز تک، بلکہ دہلیز کے اندر تک عجلت میں پہنچایا گیا۔ ناظرین، پہلی خبر پہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان ہمیں دے دو، یہ کس نے کہا ہے جی؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایک ذمہ دار جناب بیرسٹر سیف نے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے باقاعدہ علی امین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی طرف سے، ان کی گورنمنٹ کی طرف سے وفاق سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ پنجاب کی سائیوال کی جیل ہو، اٹک کی جیل ہو، پنڈی کی جیل ہو، میاں والی کی جیل ہو، ان ساری جیلوں میں آپ عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 کو آپ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور سیکیورٹی پرووائڈ نہ ہونے کی وجہ سے کل کو یہ صورتحال تھی کہ 1.25 یا 1.5 کلومیٹر دور سے جو وکلاء صاحبان ہیں، جن میں سینئر لوگ حامد خان صاحب جیسے بھی تھے، کہ ان لوگوں کو چل کے آنا پڑا جیل تک، اور جیل میں انٹری کے لیے جو ایک تذلیل کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، جس انداز سے تلاشیاں کی جاتی ہیں اور جتنا انتظار کروایا جاتا ہے مرحلہ وار، اور جتنے پوائنٹس ہیں، چیک پوائنٹس سے جتنا انتظار کیا جاتا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وکلاء کو اور آنے والے ملاقاتیوں کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ دوسری دفعہ کوئی جیل کا رخ نہ کرے، لیکن یہ ساری چیزیں ناکام ہو رہی ہیں۔ ناظرین، بیرسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی سیکورٹی نہیں دے سکتے، اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ملاقاتوں میں پابندی لگا دی جائے۔ اگرچہ یہ پابندی ہوا میں اڑ جاتی ہے عدالتی فیصلوں کی روشنی میں، پھر عدالتی احکامات کی روشنی میں، پھر عدالتیں جیل اتھارٹیز کو بلا لیتی ہیں، اور پھر وہ جیل اتھارٹی ظاہر ہے وہ مسکین کے بچے، وہ کسی کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھل کھلا کے کہہ تو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں اطلاعات ہیں اور ہمیں خطرات ہیں۔ اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اطلاعات، خطرات، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صرف ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ دہشت گرد یا خطرات جو ہیں وہ ایسے بیٹھ جیسے ایسے ٹل جاتے ہیں، اور کہ بس کچھ بھی چیز باقی نہیں رہتی، صرف یہ ہے کہ وقت گزاری کرنی ہوتی ہے، اور ایک کروشل ٹائم جو سرکار کے لیے جوابدہی جہاں مشکل ہوتی ہے، وہاں وہ رخ ادھر سے ادھر کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے پنجاب گورنمنٹ کی بکری بٹھا دی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے، یہ کہہ کے
کہ آپ اگر ایک قیدی کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تو آپ وہ کام کریں کہ جتنا کر سکتے ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ آپ ہمیں دے دیں قیدی۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ قیدی نمبر 804 خیبر پختونخوا چلا جاتا ہے تو وہاں پھر وہ میڈیا سے بھی بات ہوگی، پھر وہاں حکومت آسانی سے انہیں ساری عدالتوں میں پیش کرے گی۔ جب حکومت عمران خان صاحب کو عدالتوں میں پیش کرے گی تو پبلک کے سامنے بھی آ سکیں گے اور دنیا بھر کے میڈیا سے آسانی سے بات بھی کر سکیں گے اور اپنے لوگوں سے بھی بات کر سکیں گے، اور بالخصوص قوم کے لیے پیغامات جو کسی کے ذریعے سے خان صاحب پہنچاتے ہیں وہ براہ راست وہ پیغامات ان کی زبان سے ان کو لوگ دیکھتے ہوئے ان کے پیغامات سنیں گے۔ تو یہ ایک ایسا منظر ہے کہ جو کسی طور پہ بھی نوازی حکومت کو یا زرداری حکومت کو منظور نہیں ہے، اس لیے وہ بکری ان کی تو بیٹھ گئی ہے، لیکن اب ہوتا کیا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین، گگلو ببلو بری ہو گئے۔ گگلو ببلو کون ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ وہ ہیں کہ جن کی آپا باجی جو ان کی وہ کہا کرتی تھی کہ میں اور نواز شریف تو ہم تو مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی حسین نواز مقدمات کا سامنا اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ہماری پاکستانی عدالتوں کا دائرہ اختیار ان تک نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ تو بہرحال پہلے چچا جی کی حکومت آئی، پھر اپنے دادے پوترے کی حکومت بھی تھی، اس کے بعد اپنے چچاؤں تایاؤں کی حکومتیں آئیں جو نگران حکومتیں تھیں۔ اس کے باوجود جب تک چچا جی کی دوبارہ حکومت نہیں آ گئی اس وقت تک گگلو ببلو جو تھے وہ نہیں آئے ضمانت لینے کے لیے۔ اب ضمانت کے لیے فوری طور پہ آئے، ان کو گھر بیٹھے نہیں بلکہ 7 سمندر پار بیٹھے سارا ریلیف شروع میں مل گیا تھا، اور یہاں حضور ایک چند منٹوں کی پیشی میں ان کے سارے مقدمات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے انصاف۔ یہ کیا انصاف ہوا کہ عمران خان کہے کہ میں نے ایک جملہ کہا اور پھر اس پہ ایف آئی آر ہوگی، اور عمران خان صاحب عدالت میں ضمانت حاصل کرنے کے بعد عدالت میں چلے گئے، اس جج صاحبہ سے معذرت بھی کر ڈالی، اس کے باوجود اس ایف آئی آر پہ چلان بھی بنا اور عمران خان صاحب کی نہ معافی قبول کی جا رہی ہے اور نہ کوئی اور بات ہے۔ اور دوسری طرف گگلو ببلو جو ہیں وہ چونکہ ایک ایسے ابے کے پتر ہیں اور ایک ایسے چاچے کے بھتیجے ہیں اور ایسے ہی ایک بہن کے بھائی ہیں کہ جن کے لیے انصاف گھر کی دہلیز سے اندر جا کے پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں منٹوں میں فارغ کر کے فری کر دیا گیا۔ اور اب وہ گگلو ببلو جو ہے اپنے بابا جی کو جو امید پاکستان بن کے آئے تھے، جو اس وقت نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کو نواز دو، اور اب نعرہ نیا شروع ہے کہ پاکستان سے نواز لو۔ اب یہ نواز دو کی بجائے نواز لو ہو رہا ہے، اور گو نواز گو ایک دفعہ پھر ہو رہی ہے۔ اور تیاری یہ اور خبر یہ ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں مدینہ شریف کا پھیرا لگے گا، اور پھر اپنے اصل وطن لندن پدھار جائیں گے جناب نواز شریف۔ ناظرین، بڑے تماشے ہو رہے ہیں ٹیلی ویژن جو چینل ہیں، پرائیویٹ چینل، وہ بھی بعض اوقات دکھا دیتے ہیں، اور اکثر جو ہمارے پھر جو سوشل میڈیا ہے وہ دکھاتا ہے جو تھیلوں پہ نواز شریف صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور وہ جو آٹا دیا جاتا ہے ایک چھوٹی بچی کی جس نے جوتا اٹھایا ہوا ہے، اور نیچے وہ تھیلے پہ جو تصویر بنی ہے اس پہ جوتے مارتے ہوئے بڑے معصوم سے انداز میں کہتی ہے، اس سے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ جوتے کیوں مار رہی ہو؟ کہتی ہیں کہ یہ چور ہے، یہ پاکستان کے پیسے چوری کر کے بھاگ گیا۔ بہرحال کاش کہ وہ ایسا نہ کیا جاتا۔ تو اس تذلیل کا باعث یہ بیٹی صاحبہ بنی ہے کہ جنہوں نے پنجاب میں ابا جی کی فوٹو لگا کے، اگرچہ پیسے ابا جی کے نہیں تھے، نہ ابا جی اس وقت اقتدار میں، لیکن مقتدر، ہاں وہی ابا جی ہیں اور ان کے لوگ ہی مقتدر ہیں، اس لیے فوٹو تو بننا ضروری تھی، اور جب فوٹو بنے گی تو پھر اس فوٹو کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی دیکھنے کے قائل ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 ملزمان جو 9 مئی سے ریلیٹڈ تھے، ان کی ضمانتیں نیچے سے خارج ہوتے تقریباً سال ہونے والا ہے۔ مئی گزرے ہوئے 10 مہینے سے اوپر ہو چکے، 10.5 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں، اور جو نچلی عدالتیں ہائی کورٹ تک کوئی ریلیف نہ ملنے کی وجہ سے ان مسکینوں کے مقدمات جو ہیں وہ اور ان کی ضمانتیں سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچی۔ وہاں بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ جمال مندوخیل صاحب نے وہ اور باقی جو ججز تھے بینچ میں، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا مقدمہ۔ انہوں نے
پولیس سے اور پراسیکیوشن سے یہ سوال، کچھ ایسے سوالات اٹھائے کہ جن کی وجہ سے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف، چونکہ بنیادی طور پہ یہ سازش ساری ایک بندے کو ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہے، وہ اس میں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے سوال کیا کہ اس میں دہشت گردی کا پہلو کدھر ہے اور یہ کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس میں ہم نے یہ جو کلپس ہیں اس کے ویڈیو کلپ، ان سے فلاں لوگوں کو شناخت کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو جن جگہوں پہ دہشت گردی ہوئی ہے وہ آپ ثبوت دکھائیں، کہ جی وہ تو کیمرے توڑ دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا، سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کیمرے توڑنے سے پہلے کی کچھ ویڈیوز ہوں گی، کوئی ریکارڈنگ ہوگی، کوئی لوگ اور ویڈیوز بناتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز آتی ہیں، وہ کدھر ہیں؟ اب وہ ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اداروں کے سامنے، آپ کہتے ہیں یہ بہت اہم ادارے، سینسٹیو جو انسٹالیشن ہے وہ سینسٹیو، انہوں نے کہا کہ ہر دوسری جگہ سینسٹیو ہوتی ہے، تو سینسٹیو جگہ کے سامنے احتجاج کرنا، حکومت کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف کوئی نعرہ لگانا، ریلی نکالنا، یہ دہشت گردی کب سے ہوگی؟ تو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے جسٹس منتخیل صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب سے سیاسی جماعتوں پہ اور طلبہ تنظیموں پہ آپ نے پابندیاں لگائی ہیں تو ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی یہ ہوتی ہے کہ جو اے پی ایس کے اسکول پہ حملہ ہوا تھا وہ دہشت گردی ہے، جو کوئٹہ میں وکلاء پہ حملہ ہوا تھا وہ دہشت گردی ہے، اور ابھی جو ریسنٹ جس میں فوجی جوان ہمارے کرنل صاحب سمیت شہید ہوئے، یہ دہشت گردی اس کو کہتے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت کا کارکن اگر کسی جگہ ریلی نکالتا ہے، جلسہ جلوس کرتا ہے، نعرے لگاتا ہے، وہ ٹائر جلاتا ہے، تو اس سے دہشت گردی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے دہشت گردی کو اس انداز سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ آپ سیاست کی لڑائی سیاست میں لڑیں، عدالتوں میں یہ نہ لائیں، اور ایسے ایسے کمنٹس کیے گئے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف جتنے سازش کے مقدمات ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئے آج۔ ناظرین، گوادر پورٹ پر بڑا حملہ ہوا ہے، یہ ایک ہفتے میں دوسرا بڑا اٹیک ہے۔ پہلا اٹیک جو فوجی چوکی پر حملہ کر کے تو ہمارے جو کرنل صاحب سمیت جو 7 لوگوں کی ابتدائی طور پہ شہادت کی اطلاع تھی، وہ بڑا حملہ تھا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا حملہ یہ گوادر پورٹ اتھارٹی کے دفتر پر حملہ ہے، جس میں اس اندر گھس کے تو 8 دہشت گرد انہوں نے اپنی دہشت گردانہ کارروائی کی اور بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ہماری فورسز نے مقابلہ کرتے ہوئے ان 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے، اور اس علاقے کو کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ یہ پاکستان پہ اس وقت جو بادل چھائے ہوئے ہیں دہشت گردی کے خطرات کے، اور جس طرح سے پاکستان کے خلاف جو سازشیں اندرون بھی اور بیرون بھی کی جا رہی ہیں، یہ اسی کی کڑی ہے، اور اسی تسلسل میں ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دہشت گردی کے افرید سے، جس میں ہم کئی دہائیوں سے گھسے ہوئے ہیں، روسی افغانستان پہ روسی اٹیک کے وقت سے یہ معاملات شروع ہوئے اور پھر بڑھتے ہی گئے۔ اس میں اوروں کا بہت سا قصور ہے، باہر کی سازشیں بہت زیادہ عمل اس میں ان کا ہے، لیکن کچھ غلطیاں ہمارے اندرون ملک سے بھی ہیں، کچھ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے غلطیاں ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان چیزوں پہ قابو پانا تھوڑا مشکل ہوا ہے ابھی تک۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر مقدمے میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا کے خلاف جو اپیل ہے، اس میں بھی بحث جاری ہے، اگرچہ ابتدائی طور پہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ 1 دن کی نہیں تو 2 دن کی یہ بحث ہوگی، اور اس بحث کے بعد فوری طور پہ ان دونوں حضرات کو اس میں سے بری کر دیا جائے گا اور مقدمہ اڑ جائے گا۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے پاس پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا جب بھی کوئی مقدمہ لگتا ہے تو ہر ایک بندہ اندازہ کر سکتا ہے 100% درست اندازہ کہ اس میں نتیجہ کیا نکلنا ہے، اور وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کی کوشش یہ ہے، ان کے جو الفاظ ہیں ان سے لگتا یہ ہے کہ وہ اس مقدمے کو دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ انتہائی زیادتی ہوگی سائلین کے ساتھ
کہ ایک ایسا مقدمہ کہ جس میں نہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا خیال رکھا گیا اور نہ کانسٹیٹیوشن میں جو گارنٹی دی گئی ہے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن آرٹیکل کے تحت، ان میں اور بالخصوص آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ ملزم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کو رد کرنے کے لیے اپنی شہادت صفائی دینے کے لیے ہر حد تک وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اس مقدمے میں کیا ہوا کہ بہت مختصر سے دنوں میں، یعنی چند دنوں میں، 1.5-2 ہفتے میں یہ سارے کا سارا ٹرائل مکمل کر کے، اور رات 12 اور 2 بجے تک بھی پروسیڈنگ چلتی رہی۔ تو یہ جو ہائی کورٹ میں جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس میں بہت سارے کمنٹس بھی ایسے آئے، اور اس میں وکیل صفائی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جناب پورے دنیا کی جو تاریخ ہے، قانون کی تاریخ، اس میں ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ ملزم کو اس کی مرضی کے خلاف اسٹیٹ کونسل، اور اسٹیٹ کونسل بھی ایسا جو اسٹیٹ کی طرف سے اسی ملزم کے خلاف، اس ملزم کی جماعت کے خلاف انہی عدالتوں میں پیش ہو چکا ہو، اسی کو مقرر کر دیا جائے اور وہ پھر سماعت کرے، اور پھر وہ ملزم کی مرضی کے بغیر گواہوں پہ جرح کرے۔ چند گھنٹوں میں لاتعداد گواہوں پہ جرح کروا کے تو اس سے سائفر والے مقدمے میں سزا دلوائی گئی تھی، اور یہ مقدمہ پہلے دن سے ہی، یہ مقدمہ سرے سے بنتا ہی نہیں تھا، لیکن جو ٹرائل کے دوران جو زیادتیاں کی گئیں اور جو بین الاقوامی جو اصول ہیں اور جو پاکستان میں ہمارے عدالتی نظائر ہیں، جو پریسیڈنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، ان ساری پریسیڈنٹس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ مقدمہ بالکل ایک لمحے میں اڑتا نظر آتا ہے۔ لیکن بظاہر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب اس مقدمے کو ٹرائل کے لیے دوبارہ بھیجنا چاہتے ہیں اس ہی عدالت میں اور جہاں سے پہلے سزا ہوا تھا۔ ناظرین، ایک اور پاکستان میں بڑا اجلت والا انصاف ہوا ہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ آپ سن چکے ہوں گے کہ جنرل فیض حمید جنہیں پی ٹی آئی پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی، ان کے ایک بھائی ہیں جو پٹواری ہیں، جو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہیں۔ گزشتہ دنوں کسی کرپشن کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر مختلف خبریں آتی رہی۔ کچھ خبریں آتی تھی کہ گرفتار کر دیا گیا، کچھ خبریں آتی تھی نہیں جی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، وہ غائب ہو گئے ہیں، کچھ خبریں آتی تھی کہ انہیں غائب کر دیا گیا ہے۔ بہرحال انہیں عدالت میں پیش کر کے مختصر سا ریمانڈ ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کی ضمانت دائر ہوئی اور بہت مختصر نوٹس ہوا، اور اس مختصر نوٹس کے بعد پہلی پیشی پہ ہی بحث سماعت ہونے کے بعد ان کو ضمانت گرانٹ کر دی گئی ہے۔ انصاف بھائی جی اس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا انصاف ہوا کہ سنم جاوید کی ضمانت کوئی نہ لگے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت کوئی نہ لگے، طیبہ راجہ کی ضمانت کوئی نہ لگے، اور باقی جو ملزمان ہیں 9 مئی کے معاملے کے حوالے سے جو ہفتوں بعد مختلف کسی ایک سپاہی کی شہادت پہ انہیں گرفتار کیا گیا، اور ان کی ضمانتیں جناب نہ کوئی سنے نہ لگیں، اور لگ جائیں تو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، پروسیکیوشن حاضر نہیں ہوتی۔ انصاف ہو تو اس طرح سے ہو جس طرح سے جنرل فیض حمید صاحب کے پٹواری بھائی صاحب کو انصاف دیا گیا ہے۔ ناظرین، فلسطین میں حالات بہت مشکل ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو کھانا میسر نہیں، پانی میسر نہیں، ان کو رہائش میسر نہیں، اور لوگ کھلے آسمان تلے لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، اور بالخصوص جو رفح پہ حملے کا اسرائیلی ناپاک منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام بنائے، اور رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور وہ اپنے طرف سے اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں نوازیں، چینل کو پسند بھی کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ سچ بات کرتے رہیں اور سچ کی آواز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔